لوگوں، میں دنیا کے امتحان کا اور آخرت کے امتحان کا کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. 1-2 منٹ مجھے دے دیجئے کہ دنیا کے امتحان کے لیے جب آپ امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے جو پیپرز ہیں بھائی ان کو سالو کرنا شروع کرو، ان پیپرز میں سے آپ کے سوالات آئیں گے. بھائی آخرت کا پرچہ تو آؤٹ ہو چکا ہے، آخرت کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، آخرت کے سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں، قبر کے سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق ہوگا. جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے سارے اعمال صحیح نکل آئے. اور قبر کے سوالات، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، ان سوالات کے جوابات اندھیرے والی قبر میں وہ دے سکے گا جس نے دنیا کے اندر رب کو رب مانا، جس نے اللہ کے نبی کے حکموں پر عمل کیا. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت تقریباً پوری دنیا میں مختلف سکولز، کالجز میں رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے یا آؤٹ ہو چکا ہے. جی سی ایس ای کے ریزلٹس، اے لیول کے ریزلٹس، طلباء پوری دنیا میں اپنے ملکوں میں دیکھیں، اس ملک برطانیہ کے اندر دیکھیں، ہر طالب علم اسی تشویش کے اندر ہے کہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے، میرے نمبرز، میرے گریڈز اچھے آ جائیں تاکہ میں امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤں. ان طالب علموں میں کچھ طالب علم ایسے ہیں، کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ رزلٹ والا دن ان کے لیے خوشی والا دن ہوتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بتاتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں، ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ دیکھیں میں آج کامیاب ہو گیا ہوں. جی سی ایس ای میں میرے ایک گریڈ، ایک سٹار مجھے ملا ہے، اے لیولز میں میرے اتنے گریڈ آئے ہیں. خوشی منائی جاتی ہے، رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اس کے مد مقابل طالب علموں کا ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ رزلٹ والا دن ان کے لیے خوشی والا دن نہیں ہوتا. کوئی کسی سبجیکٹ میں رہ جاتا ہے، کسی کے گریڈ اتنے نہیں آتے، جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ان کو میٹ نہیں کرتے، یا جس کالج کے اندر انہوں نے جانا ہوتا ہے وہ گریڈ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتے. اب وہ دن اس کی پریشانی کا دن ہوتا ہے. یہ ہم آئے روز ہر سال اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں.
بعض بچوں کو ہم نے اس حد تک دیکھا کہ گریڈز اتنے نہیں آئے تو انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا، گویا کہ ان سے دنیا اور آخرت کی علیاذ باللہ نعمتیں چھین لی گئی ہیں، اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلکان کر لیتے ہیں۔ اس سوچ کو ہم نے اپنے بچوں کے اندر پیدا کیا، اس دنیا کی امتحانوں کی اہمیت کو ہم نے بچوں کے سینوں میں اس حد تک ہم نے ڈال دیا کہ اگر تم پاس نہ ہوئے، اگر تم نے اتنے گریڈ نہ لیے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، وہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کانسیپشن ہم نے، یہ سوچ ہم نے بچوں کے دل و دماغ کے اندر ڈال دی ہے۔ جب گریڈز نہیں آتے تو پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت، یہ اس تعلیم کا یا اس انسٹرکشن کا، اس سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر ڈالتے ہیں کہ اگر تم نے یہ گریڈ نہ لیے، یا تمہارا کوئی کزن ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، اگر اس نے اچھے لیے تم نے کم لیے، یہ تمہاری بہت بڑی بے عزتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، ہم نے کیا اپنے بچوں کے سینوں میں یہ جس امتحان سے میں اور آپ اور ہمارے بچے اور پوری دنیا کا ہر انسان گزر رہا ہے، یہ زندگی امتحان ہے ہمارے لیے، کیا ہم نے اپنے بچوں کے سینوں میں، یا کیا ہم نے اپنے آپ کو اس ریزلٹ کے لیے، یعنی قیامت کے دن جو ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا ہم نے اس ریزلٹ کی کوئی ہم تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم امتحانات کے سوالات کا صحیح جواب دے رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ بیٹے کل قیامت کے دن اگر تمہیں یہ گریڈ نہ ملا، تمہیں یہ چیز نہ ملی، تو کل قیامت کے دن جہنم کا باسی بنو گے، جہنم کا ایندھن بنو گے۔ بیٹے کل قیامت کے دن تمہارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ ملا اور بائیں ہاتھ کے اندر ملا، الیاذ باللہ العلی العظیم، تو بیٹے تم جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جاؤ گے۔ وہ سوالات، وہ امتحان جس کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، کیا ہم ان سوالات کے جوابات تیار کر رہے ہیں جن کے جوابات کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اللہ کے کٹہرے میں دینے پڑیں گے؟ کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، اور موت اور حیات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا، زندگی کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ موت بعد میں ہوتی ہے، زندگی پہلے آتی ہے۔ مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ جس آدمی کے سامنے یہ بات رہے گی کہ میں نے مرنا ہے، میں نے زیر زمین جانا ہے، میں نے قبر کی پاتال میں اتر جانا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے اپنے سوالوں کے جوابات اللہ کے سامنے دینے پڑیں گے، تو وہ آدمی اللہ کی دنیا کے اندر نافرمانی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی زندگی کو بندگی بنانے کی کوشش کرے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ امتحان ہے لوگوں، آج ریس لگی ہوئی ہے کہ میرے گریڈز اچھے آ جائیں، میرا کزن، میرا رشتہ دار، اس کے اتنے گریڈز ہیں میں اس سے بڑھ کے لوں گا، اس کے اتنے نمبرز ہیں میں بڑھ کے لوں گا۔ یہ دنیاوی ریس لگی ہوئی ہے،
لیکن دینی امور میں ہم دیکھیں تو ہم پیچھے ہیں. یہ کبھی سننے کو نہیں آیا میرا فلاں کزن حافظ قرآن ہے، میں بھی حافظ قرآن بن کے دکھاؤں گا. میرا فلاں کزن عالم دین ہے، قرآن کا عالم، حدیث کا جاننے والا، میں بھی عالم بن کے دکھاؤں گا. کبھی سننے میں یہ بات نہیں آئی، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ہم نے اس طرح کا پیدا کر دیا ہے کہ بچوں کے دلوں کے اندر اہمیت پیدا کر دی ہے دنیا کی، اور آخرت کی اہمیت بچوں کے سینوں سے نکال دی ہے. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اصل چیز یہ ہے. لیکن جو زندگی ابدی زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی ریس نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کے اندر تفکر کرنا اور یہ لیلا و نہارا، یہ دن اور رات کا پھر جانا، یہ دن اور رات کا آنا، ان میں تفکر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ عقل مند وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے. اور یہ عقل مند لوگ ہے کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو چلتے پھرتے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں کہ میرے رب نے یہ آسمان اتنا بڑا بغیر جو ہے وہ ستونوں کے بنا دیا، برجوں والا آسمان، ستاروں والا آسمان جس پر سورج چمکتا ہے، رات کو اس کے ماتھے پر خوبصورت ستارے چمک دمک رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی تخلیق میں تصور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے. جب اللہ کی تخلیق میں وہ سوچتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ جس رب نے میرے لیے ساری کائنات کو مسخر کیا ہے، میں بھی اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر دوں. اللہ نے تفکر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو اس اونٹ کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو کس طرح پیدا فرمایا. وہ اونٹ ایک بچے کے ہاتھ میں اس کی رسی تھما دی جائے، اللہ نے اس حد تک اتنے بڑے جانور کو مسخر کر دیا کہ ایک بچہ ایک اونٹ کو ریگستان میں جہاں چاہے لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ نے اس آسمان کو کس طرح اونچا کر دیا، کس طرح اوپر اٹھا دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کس طرح پہاڑوں کو اللہ نے جو ہے وہ نصب کر دیا دنیا کے اندر کہ زمین نہیں ہلتی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو کس طرح بچھا دیا گیا. جو انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی تخلیق پر غور کرتا ہے اور پھر اونٹوں میں غور کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرے گا، تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جس رب نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں ہر چیز کو میرے لیے بنایا ہے، تو پھر میرے رب نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے اور میں اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت کے لیے حاضر کر دوں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو آج ہماری ریس دنیا کے لیے ہے، ہماری دوڑ دنیا کے لیے ہے، لیکن صحابہ ان کی دوڑ آخرت کے لیے ہوتی تھی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے صحابہ کے ساتھ. آپ کے دائیں طرف ایک نو عمر لڑکا بیٹھا تھا، آپ کے بائیں طرف بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ بیٹھے تھے. اور مجلس کی آداب یہ ہیں
کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو دائیں طرف سے شروع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا, اور حدیث میں آتا ہے کہ دودھ نوش کرنے کے بعد جو دودھ بچا تھا, اس مجلس کی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے وہ دودھ جو بائیں طرف نو عمر لڑکا بیٹھا تھا, آپ نے کہا کہ بیٹے حق تو تیرا بنتا ہے کہ میں دودھ تمہیں دوں, لیکن اس طرف کبار صحابہ بیٹھے ہیں بائیں طرف, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ دودھ ان کو دے دوں. اب اس نو عمر لڑکے کو یہ بھی منشا پتہ چل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ میں دودھ ان کبار صحابہ کو دے دوں, ان شیوخ کو دے دوں جو مجھ سے بڑے ہیں عمر کے اندر. لیکن اس کے باوجود اس نو عمر لڑکے نے انکار کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے بچے ہوئے دودھ سے جو میرا حصہ بنتا ہے میں اس پر کسی کو فوقیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا کون چھوڑتا ہے؟ میں کبھی نہیں دے سکتا. یہ واقعہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, ان کے گھر کے اندر پیش آیا. حضرت عبداللہ بن عباس دائیں طرف بیٹھے تھے اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت میمونہ ان دونوں کی خالہ لگتی ہیں رشتے میں. اس نو عمر یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جھوٹا کسی اور کو نہیں دے سکتا, میں اس برکت کو میں کیوں نہ حاصل کروں. یہ دوڑ تھی, یہ شوق تھا برکت حاصل کرنے کا. حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے. غسل کے درمیان کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں نیچے گر رہی ہیں. نہاتے نہاتے اپنے کپڑے سے سونے کی ٹڈیوں کو سمیٹنا شروع کیا. جب سمیٹنا شروع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایوب, جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے کیا وہ کم ہے کہ سونے کی ٹڈیاں دیکھ کے آپ اسے جمع کرنے لگے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا کہ مولا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے دنیا جہان کی نعمتوں سے مجھے سرفراز فرمایا ہے, لیکن بلا مانگے آسمان سے جو برکت اور جو نعمت اور جو تحفہ آپ کی طرف سے مجھے حاصل ہو جائے میں تو اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, میں تو اس کی برکات کو سمیٹوں گا, میں تو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. جو چیز, یاد رکھیے اس جملے کو, یہ جملہ تو وطن کہہ رہا ہوں, اسے دل پہ لکھ کے لے جانا, جو چیز بلا مانگے مل جائے وہ چیز رب کی طرف سے ہوتی ہے, اس پہ نہ کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو, بھانجے کو چیز دی. جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے, بھوک لگی ہوتی ہے, چورتا سا پکا مارنا ہوتا ہے, بالکل بھوک کوئی نہیں ہے, میں اونی کھا گیا, پاویں صبح دی روٹی ہونا کھا دی ہوئے. یہ ہمارا ایک تقیہ کلام ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں بلا مانگے کوئی چیز مل گئی ہے بھائی کھا لو. تو انہوں نے انکار کیا. حضرت عائشہ فرمانے لگیں, بیٹے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مجھے بھی چیز دینے کی کوشش کی تھی اور چیز دی تھی, میں نے انکار کیا تھا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جو چیز تمہیں بلا مانگے مل جائے, بلا طلب کیے مل جائے, وہ رب کی طرف سے ہوتی ہے, اس پہ نہ کرو. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ کتنے حریص تھے آخرت کے بارے میں. ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر, یہ غزوہ تبوک 9 ہجری کے اندر پیش آیا. شام سے کوئی لوگ تجارت کر کے مدینہ پہنچے. انہوں نے بتایا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ تیاری کر رہا ہے پہ حملہ کرنے کی. آپ نے فرمایا عموماً آپ اعلان نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کس کے خلاف لڑنا ہے اعلانیتاً, کیونکہ جنگ کی حکمت عملی کے خلاف ہوتا ہے, لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کھلم کھلا اعلان کیا
کہ فلاں کے خلاف ہم نے جو ہے وہ لڑنا ہے، تو لہٰذا ان کے آنے سے پہلے تیاری کرو اور صحیح تیاری کرو۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کی اپیل بھی کی تھی، آپ نے ڈونیشن کی اپیل کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ ہمیں ڈونیشن دی جائے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے جہاد کے لیے، تو کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے 2 حصے کیے، 2 حصے کر کے ایک حصہ گھر میں رکھا اور ایک حصہ اٹھا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے آیا، اور رستے میں میں یہ سوچ رہا تھا آج اللہ کے نبی کے دربار کے اندر جو مال میں لے کے آیا ہوں، خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتے، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ ابو بکر بھی ابو بکر تھے، ابو بکر بھی ابو بکر، جب دونوں اپنا اپنا مال دربار نبوی میں انہوں نے حاضر کیا تو اللہ کے نبی عموماً یہ بات نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی یہ مال کتنا لے کے آئے ہو، گھر میں کتنا چھوڑا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اے عمر کتنا مال لے کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آدھا مال گھر میں، آدھا آپ کے دربار میں۔ ابو بکر آپ بتائیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر جو کچھ تھا میں اٹھا کے لے کر آپ کے دربار میں لے کے آ گیا ہوں، اے ابو بکر گھر میں پھر کیا چھوڑا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ کا نام اور اللہ کا نام اپنے گھر میں چھوڑ کے یہاں سارا مال آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں نیکیوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ تو یہ شوق تھا صحابہ میں آخرت کے بارے میں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں اگر ریس لگانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ایک دوسرے سے بڑھو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس جنت کے بارے میں سوچو، اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچو کہ وہاں نیک لوگ جنت کے اندر ہوں گے، بڑی بڑی خوبصورت کرسیوں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی ہوگی اور انہیں مہر لگائی ہوئی شراب پلائی جائے گی، پاکیزہ شراب۔ دنیا کی شراب دماغ خراب کر دے، دنیا کی شراب انسان کے دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن وہ پاکیزہ شراب جنت کے اندر مہر لگائی ہوئی ختامہ مسک، جس کی مہر مسک کی ہوگی، کستوری کی ہوگی، اس کے بارے میں تفکر کرو۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو رغبت کرنے والوں کو، دوڑ لگانے والوں کو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو جنت کی نعمتوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کامیابی ہے لوگوں۔ بلکہ دنیا کے اندر جی سی ایس سی کا رزلٹ آیا، وہ دن، یا اے لیولز کے رزلٹ آئے، طالب علموں کے لیے وہ دن خوشی کا دن تھا، بعضوں کے لیے ہار کا دن تھا، وہ فیل ہو گئے۔ دنیا کے اندر آپ اس اگزام کو ری ٹیک کر سکتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن آپ اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، آپ کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ آپ دنیا کے اندر واپس جائیں اور دنیا کے اگزام کو، دنیا کے اندر آخرت کے اگزام کو ری ٹیک کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو، کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں یقین ہو گیا، ہم نے جہنم کو دیکھ لیا، تیرے عذاب کو دیکھ لیا، قیامت کو دیکھ لیا، موت کو دیکھ لیا، جہنم کے داروغوں کو دیکھ لیا، جہنم کی بپرتی ہوئی آگ کو دیکھ لیا۔ اے اللہ ایک موقع دے دے، ہم اس اگزام کو دوبارہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اپنی زبان بند کرو، اپنے بکواس بند کرو، اور داروغ جنت کو یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جو لوگ جنت کے اندر
اندر ہیں اس کا دروازہ بند کر دیا جائے. اب جنت میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں ہمیشہ کے لیے, اور جو جہنم کے اندر داخل ہو چکے ہیں جن میں ایمان نہیں ہے, جو کافر ہیں, دروازہ بند کر دیا جائے. اب ہمیشہ کے لیے وہ اسی جہنم کے اندر گلتے سڑتے رہیں گے. الیاذ باللہ العلی العظیم. لوگوں, میں دنیا کے امتحان کا اور آخرت کے امتحان کا کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. 1-2 منٹ مجھے دے دیجئے کہ دنیا کے امتحان کے لیے جب آپ امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے, جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے جو پیپرز ہیں بھائی ان کو سالو کرنا شروع کرو, ان پیپرز میں سے آپ کے سوالات آئیں گے. بھائی آخرت کا پرچہ تو آؤٹ ہو چکا ہے, آخرت کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے, آخرت کے سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں, قبر کے سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں. اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق ہوگا. جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے سارے اعمال صحیح نکل آئے. اور قبر کے سوالات, من ربک, ما دینک, من نبیک, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے, ان سوالات کے جوابات اندھیرے والی قبر میں وہ دے سکے گا جس نے دنیا کے اندر رب کو رب مانا, جس نے اللہ کے نبی کے حکموں پر عمل کیا. بظاہر بڑے آسان جواب نظر آتے ہیں, لیکن قبر کے اندر وہ دے سکے گا جس نے ان پر ایمان لے کے آیا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارا. میرے بھائیوں, دنیا کے امتحانات میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ you have 2 hours to solve your paper. پیپر کو سالو کرنے کے لیے 2 گھنٹے ہیں. 2 گھنٹے کے اندر آپ نے اس پیپر کو حل کرنا ہے, اس ایگزام کو حل کرنا ہے. اگر 2 گھنٹے گزر گئے آپ سے پیپر واپس لے لیا جائے گا. جو امتحان دینے والا طالب علم ہوتا ہے وہ گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے کہ کتنا ٹائم رہ گیا. بھائی ہمیں ایک مخصوص وقت کے لیے, مخصوص دنوں کے لیے, مخصوص سالوں کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ موت سے پہلے جو سوالات اللہ نے اور جو امتحان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے ہم ان امتحان پر پورا اتریں. پھر اس کے بعد جب آپ امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں تو بھائی آپ کو کہا جاتا ہے کہ پین کے علاوہ آپ کے جیب کے اندر کچھ بھی نہ ہو, کوئی فضول چیز نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو, کوئی فالتو چیز نہ ہو. جو کمرہ امتحان ہوتا ہے, ایگزامینیشن ہال کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ اپنی ساری چیزوں کو نکال کر باہر رکھ کر ایگزامینیشن ہال کے اندر جاتے ہیں. تو بھائی دنیا کے اندر ہمیں بتا دیا گیا جتنا دنیا کے اندر تم اپنا وقت گزار سکتے ہو, جتنا گزارا کر سکتے ہو, اس مال پر اتنا گزارا کرو, اور جو ایکسٹرا چیز تمہاری زندگی کے اندر ہے اسے نکال دو. اگر زیادہ چیزیں ہوں گی, زیادہ چیزوں کے اندر انوالو ہوگے تو پھر تم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے. آپ نے دیکھا جب ایگزام دیا جاتا ہے اس کے اندر عموماً 2 یا 3 پورشنز ہوتے ہیں. 2 پورشن لے لیجئے. کہا جاتا ہے کہ پہلے پورشن میں 10 سوالات ہیں, ان میں سے آپ کو 4 کرنے پڑیں گے, 5 کرنے پڑیں گے, اور دوسرے حصے کے کچھ سوالات کرنے پڑیں گے. اگر یہ طالب علم یہ سوچ لے کہ میں دوسرا حصہ پورا نہیں کروں گا, میں صرف پہلا حصہ کروں گا, یہ فیل ہو جائے گا. چاہے پہلا حصہ اس کا مکمل ہو گیا, اگر دوسرا حصہ اس نے مکمل نہ کیا تو یہ فیل ہوگا. دنیا کے اندر ہمیں 2 حصے دے دیے گئے, ایک حقوق العباد, ایک حقوق اللہ. اگر انسان حقوق العباد پورا کرتا رہا, حقوق العباد پورا کرتا رہا, اللہ کی حقوق نہ پورے کیے تو یہ آخرت کے اندر فیل ہوگا. اسے چاہیے کہ یہ حقوق اللہ بھی پورا کرے گا اور حقوق العباد بھی پورا کرے گا. اور میرے بھائیوں ایک بات میں کہتا ہوں, طالب علموں کو, پوری دنیا کے طالب علم, یہ ان کے لیے میسج ہے. جب آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, جو انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں, 2 گھنٹے میں آپ نے اپنا جو پیپر ہے وہ سالو کرنا ہے.
تو جو ذہین ہوتا ہے وہ تو کبھی ادھر بھی نہیں دیکھتا نہ دوسرے طالب علم کی طرف دیکھتا ہے. تو کیوں؟ اسے پرچہ آتا ہوتا ہے, اسے پتہ ہے کہ 2 گھنٹے میرے پاس موجود ہیں اور میں نے 2 گھنٹوں کے اندر اس پرچے کو حل کرنا ہے. وہ پرچہ حل کرتے ہوئے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا. یہ میسج ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. ہم اس زندگانی دنیا کی زندگانی کا وقت گزار رہے ہیں. آج ہم اس امتحان کے اندر, اس دنیا کے ایگزامینیشن ہال کے اندر موجود ہیں. آج اپنا پرچہ حل کرنے کے بجائے ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. سارے کا سارا وقت ایگزامینیشن ہال کے اندر, جو اس دنیا کے اندر یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے, اس ایگزامینیشن ہال کے اندر ہم سارا وقت اپنا پرچہ حل کرنے کے بجائے ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے, یہ آدمی صبح کیا کرتا ہے, یہ مال کہاں سے کما رہا ہے, اس کے اندر کون کون سی عادات ہیں, تاکہ ہم اسے ذلیل کریں. جو لوگ ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھ کر اپنا پرچہ حل کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوتے ہیں. تو لوگوں, میسج یہ ہے کہ کامیابی یہ تو دنیا کی کامیابی ہے. میں کل یقین کریں کہ میں نے بڑا سوچا, طالب علموں کی ہم نے حالت دیکھی کہ وہ رو رہے تھے, تو میرا دل پسیج رہا تھا اور سوچ رہا تھا میں کہ یہ دنیا کے امتحان سے ہم اتنا ڈرتے ہیں. میں اور آپ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کس طرح کھڑے ہوں گے؟ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کس طرح کریں گے؟ اللہ نے سوال کیا, جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے, مال دیا تھا کہاں لگایا, میں نے تمہیں زندگی دی تھی تم نے اس پہ پورا اترے ہو یا نہیں اترے, نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ہم کس طرح اللہ کے کٹارے میں کھڑے ہوں گے؟ دنیا کی رزلٹ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, وہ قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہوگا. وامتاز اليوم ایھا المجرمون, علیحدہ کر دیے جائیں گے مجرم, علیحدہ کر دیے جائیں گے فاسق, علیحدہ کر دیے جائیں گے کافر, اور ایک طرف مسلمانوں کو کھڑا کیا جائے گا, نیکوکاروں کو کھڑا کیا جائے گا. قرآن نے ہمیں بتا دیا دنیا کے اندر اے سٹار لینا چاہتے تھے, تو آخرت میں تمہاری کامیابی کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. کل قیامت کے دن بعض محدثین نے, مفسرین نے لکھا ہے, علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے, یعنی لوگ جب کھڑے ہوں گے محشر میں, تو ایسے اڑتا ہوا پرچہ آئے گا. اگر انہوں نے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا, اس کا مطلب یہ ہے وہ کامیاب ہو گئے. آج GCSE میں کامیاب ہونے والا ٹیکس کرتا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والا جس کے دائیں ہاتھ میں پرچہ ہوگا, وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, آؤ میرے رشتہ داروں, میرے دوستوں, یہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ رزلٹ دے دیا ہے, یہ رزلٹ میرے ہاتھ کے اندر ہے, اور اس رزلٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جنت کے اندر انٹری عطا فرما دی ہے. اے کاش, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے سینوں کے اندر, ہمارے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ریس ہے وہ آخرت کے بارے میں اللہ پیدا فرما دے, اور کل قیامت کے دن ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.